بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ پہلی گھنٹے میں جو پہلا درس تھا ہم لوگ کا تمہیدی درس اس دورہ رمضانیہ کے مادہ اصول الفقہ میں، اس میں مادے کے سلسلے میں اور اس کتاب کے بارے میں اور کتاب کے مؤلف کے بارے میں مختصر بات چیت ہوئی اور یہ کہا گیا تھا کہ اصول فقہ دو لفظوں سے بنا ہوا ہے، ایک لفظ ہے اصول اور دوسرا لفظ ہے فقہ، اور دونوں لفظ کی علیحدہ علیحدہ تعریف کی گئی تھی۔ لفظ اصول کا لغوی معنی یا اس کی لغوی تعریف یہ اصل کی جمع ہے، اور اس کا معنی ہے، اصل کا معنی ہے ما یبنی علیہ غیرہ، جس پر کسی دوسرے کا دار و مدار ہو۔ اور اصطلاحی تعریف کی گئی تھی، راجح تعریف اصل کی دلیل۔ اسی لیے فقہ کی کتابوں میں آپ کو نظر آئے گا الاصل فی هذه المسئلہ، یعنی الدلیل فی هذه المسئلہ، اس مسئلے کی دلیل، اس مسئلے کی اصل یعنی اس مسئلے کی دلیل۔ اس کے بعد ہم منتقل ہوئے تھے لفظ فقہ کی طرف، اور فقہ کی تعریف میں یہ کہا گیا تھا، لغوی تعریف میں، کہ فقہ کی لغوی تعریف الفہم و مطلقاً، مطلقاً سمجھ بوجھ کو فقہ کہا جاتا ہے لغت میں، اور اصطلاح میں یہ کہا گیا تھا العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ المکتسب من ادلتها التفصیلیہ، یعنی شرعی و عملی مسائل کے احکام کو تفصیلی دلائل کے ساتھ جاننے کا نام کیا ہے؟ یہ کہا گیا تھا۔ اس کے بعد دلائل کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم ہے متفق علیہ دلائل، یعنی جو تمام علماء کرام کے نزدیک بالاتفاق حجت ہے، دلیل ہے۔ وہ کتنے ہیں؟ چار ہیں: قرآن، حدیث اور قیاس۔ اس کے بعد جو مختلف فی دلائل ہیں، 6 املا کرایا گیا تھا، آپ لوگوں کو لکھوایا گیا تھا۔ نمبر 1 قول صحابی، نمبر 2 الاستحسان، نمبر 3 المصالح المرسلہ، نمبر 4 سد الذرائع، نمبر 5 العرف، نمبر 6 یہ دلائل آپ لوگوں کو گنائے گئے تھے۔ اور یہ کہا گیا تھا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں، جائز مسائل ہوں یا ناجائز مسائل ہوں، ان مسائل میں جواز یا عدم جواز کی دلیل ان 10-11 دلیلوں سے باہر آپ کو نہیں ملے گی۔ 10-11 دلیلوں سے باہر آپ کو نہیں ملے گی۔ جیسے مثال کے طور پر یہ کہا گیا تھا کہ دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس کی دلیل ہم کو کہاں سے ملے گی؟ ان 10-11 میں سے قرآن سے۔ وَلَا تَأْكُلُوا بِالْبَاطِلِ، خرید و فروخت کرنا یہ حلال ہے، اس کی دلیل ہم کو کہاں سے ملے گی؟ یہ بھی قرآن سے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ، اللہ رب العالمین نے خرید و فروخت کو
حلال رکھا ہے، سود حرام ہے، اس کی دلیل قرآن سے، وحرم الربا، سود حرام ہے۔ اسی طرح سے حدیث سے بھی آپ کو بہت سارے مسائل کی دلائل مل جائیں گے۔ المہم جو کہنا ہے، دنیا کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں وہ چاہے جائز مسائل ہو یا ناجائز مسائل ہو، اس کی دلیل آپ کو کہاں سے ملے گی؟ ان 10 دلیلوں میں سے، یا تو قرآن سے دلیل ملے گی، یا تو حدیث سے ملے گی، یا تو اجماع سے، یا تو قیاس سے، یا تو مصلحہ مرسلہ سے، یا استحسان سے، یا قول صحابی سے، یا عمل اہل مدینہ سے، یا العرف سے۔ ان 10 سے 11 دلائل میں سے آپ کو کوئی نہ کوئی دلیل ضرور مل جائے گی۔ یہاں اس کے بعد پھر یہ کہا گیا تھا کہ آئندہ درس میں ہم لوگ اصول فقہ بحیثیت فن کس چیز کو کہتے ہیں یہاں سے شروع کریں گے، اس لیے میں نے شروع میں لکھ دیا المادہ اصول الفقہ النقاط۔ ان 4 نقطوں پر آج کے درس میں بحث ہوگی۔ پہلا نقطہ ہے، پہلا پوائنٹ ہے تعریف اصول الفقہ باعتبارہ لقبا لہذا الفن۔ اصول فقہ ایک مادے کی حیثیت سے، ایک فن کی حیثیت سے کس کو کہتے ہیں؟ اصول فقہ ایک فن کی حیثیت سے کس کو کہتے ہیں؟ کتاب آپ لوگ کھولیے اور اس میں کوئی طالب علم عبارت خوانی کرے، صفحہ نمبر 6 میں باعتبار کونہ لقبا لہذا الفن المعین پڑھیے، فیعرف بأنہ پڑھیے اس کے پاس کتاب علم الثاني باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين فيعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، والمراد بقولنا بس اتنی تفصیل میں جائیں گے تو پھر تعریفی میں یہ 50 منٹ ختم ہو۔ تو اصول فقہ بحیثیت ایک فن کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ ایسا علم ہے جو بحث کرتا ہے کس سلسلے میں؟ فقہ کے اجمالی دلائل کے سلسلے میں، وکیفیت الاستفادۃ منہا، اور ان اجمالی دلائل سے استفادہ کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، وحال المستفید، اور مستفید یعنی مجتہد کی حالت۔ 3 چیز، نمبر 1 فقہ کے اجمالی دلائل، نمبر 2 کیفیت الاستفادۃ منہا، ان اجمالی دلائل سے کیسے استفادہ کریں، اور نمبر 3 مستفید یعنی مجتہد کی حالت۔ یہ 3 چیز کے ساتھ اصول فقہ بحث کرتا ہے۔ اجمالی دلائل کیا ہوتا ہے؟ تفصیلی دلائل، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ۔ یہ سب جتنے بھی قرآنی آیات اور احادیث ہیں، یہ سب کے سب تفصیلی دلائل ہیں۔ اجمالی دلائل یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، جیسے الامر للوجوب، اقیموا الصلاۃ، یہ تفصیلی دلائل، یہ تفصیلی دلیل ہے۔ اور اقیموا یہ امر کا صیغہ ہے، یہ امر کا صیغہ ہے، اور الامر یدل علی الوجوب، یہی ہے اجمالی دلیل، یہی اجمالی دلیل ہے کہ امر وجوب کو چاہتا ہے،
والنہی یقتضی التحریم، جہاں بھی نہیں کا صیغہ آئے، جہاں نہیں کا صیغہ آئے، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تحریم کا تقاضا کرتا ہے، یعنی باطل طریقے سے دوسرے کا مال کھانا یہ حرام ہے۔ تو النہی لا تأکلوا یہ نہیں کا صیغہ ہے، اور النہی یقتضی التحریم یہی ہے اصول فقہ، یہی اصول فقہ۔ تو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، دوسرے کا مال بطریق حرام طریقے سے یا باطل طریقے سے کھانا یہ حرام ہے، یہ ہو گیا فقہ۔ یہ ملا کہاں سے ہم کو؟ لا تأکلوا نہیں کا صیغہ، اور یہ نہیں کا صیغہ حرمت کا تقاضا کرتا ہے، یہی ہے اصول فقہ، یہی اصول فقہ۔ اور اصول فقہ ہم کو ملا کہاں سے؟ عن ادلۃ الفقہ الاجمالیہ، فقہ کے اجمالی دلائل کے بارے میں اصول فقہ بحث کرتا ہے۔ یہ بات ہو گئی اس سلسلے میں تعریف اصول الفقہ باعتبارہ لقبا لہذا الفن، کہ اصول فقہ بحیثیت مادہ یا بحیثیت فن کس چیز کو کہتے ہیں؟ جو اجمالی دلائل پر، فقہ کے اجمالی دلائل پر بحث کرتا ہے، اس سے استفادہ کا طریقہ بتلاتا ہے، اور مجتہدین یا مستفیدین کی حالتوں پر بحث کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں فائدۃ اصول الفقہ، فائدۃ اصول الفقہ، اصول فقہ جاننے کا فائدہ کیا ہوگا، کیوں ہم پڑھیں گے اس کو؟ اصول فقہ جانیں گے جب آپ یہ جانیں گے کہ الامر یدل علی الوجوب، امر کا صیغہ جہاں بھی آئے گا یہ واجب کے اوپر دلالت کرے گا۔ اقیموا امر کا صیغہ ہے، اقیموا الصلاۃ نماز کا حکم کیا ہے؟ واجب، اس لیے کہ امر یدل علی الوجوب، اقیموا امر کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ نماز واجب ہے۔ وآتوا الزکاۃ، آتو یہ امر کا صیغہ ہے، یدل علی الوجوب یہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، مطلب کیا ہوا؟ زکوٰۃ دینا واجب، زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ اسی طرح سے تو فائدۃ اصول الفقہ، جب آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ امر وجوب پر دلالت کرتا ہے، نہیں حرام پر دلالت کرتا ہے، تبھی نہ آپ احکام و مسائل نکال سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نماز کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، نماز کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، لیکن جب کوئی دوسرا ایسا مسئلہ آ جائے جس کا حکم آپ کو پتہ نہیں ہے، جس کا حکم آپ کو پتہ نہیں ہے، تو اس وقت آپ کو پتہ کرنا ہے، کیسے کریں گے؟ پھر اصول کا سہارا لینا پڑے گا آپ کو، پھر آپ کو اصول فقہ کا سہارا لینا پڑے گا۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، ماں سے شادی حرام ہے، کہاں سے یہ حرام ملا آپ کو؟ قرآن سے، قرآن سے حرام حرمت۔ اگر لفظ حرام یا تحریم یا اس کے مشتقات اس لفظ کے ساتھ آ جاتا ہے تو وہ بھی حرمت پر دلالت کرتا ہے۔ تو لفظ حرام یا اس کے مشتقات جب اس لفظ کے ساتھ آئے تو حرام پر دلالت کرتا ہے، یہ کہاں ملے گا آپ کو؟ یہ اصول فقہ میں ملے گا، یہ آپ کو اصول فقہ میں ملے گا۔ تو یہی ہے فائدۃ اصول الفقہ، کہہ رہے ہیں التمکن من حصول قدرت یستطیع بها استخراج الاحکام الشرعیہ من ادلتها على اسس سلیمۃ، یہ آپ کے اندر ایسی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ یستطیع بها، اس صلاحیت کے ذریعے سے، اس مہارت کے ذریعے سے
آپ شرعی احکام استنباط کر سکتے ہیں. کہاں سے؟ من ادلتہا، اس کے دلائل سے، اس کے دلائل سے. علی اسس سلیمۃ، صحیح طریقے کے مطابق، صحیح اصول اور ضوابط کے مطابق. اب اس کو یہاں ایک آیت آپ لکھ لیجئے یا اس کو ذہن میں رکھیے. اقیم الصلاۃ، نماز کا حکم کیا ہے؟ اس آیت سے آپ نکالیے. نماز کا حکم واجب ہے. استخراج الاحکام الشرعیہ من ادلتها، حکم شرعی عمل کیا ہے؟ نماز. اس کا حکم واجب، من ادلتها اس کی دلیل اقیم الصلاۃ علی اسس سلیمہ. یہ جو وجوب ملا کہاں سے؟ الامر یدل علی الوجوب، الامر یدل علی الوجوب. تو ایسی صلاحیت اور مہارت کا حاصل ہونا جس کے ذریعے سے آپ شرعی احکام کو استنباط کر سکتے ہیں اس کے دلائل سے، صحیح سالم اصول اور ضوابط کو مد نظر رکھ کر کے. یہ ہو گیا اصول فقہ کا فائدہ. اول من جمعه كفن مستقل الامام الشافعی محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ. یہ ہمارے نقطے میں داخل نہیں ہے لیکن من باب الفائدہ سب سے پہلے اصول فقہ جنہوں نے ایک فن کی حیثیت سے جمع کیا وہ کون ہے؟ وہ امام شافعی رحمہ اللہ. کس کتاب کے اندر؟ الرسالہ. اس کتاب کا نام الرسالہ. اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے اصول فقہ میں بہت ساری کتابیں آتی گئی اور ان میں سے ایک کڑی یہ کیا ہے؟ الاصول من علم الاصول ہے. اب آئیے تیسرے نقطے کی طرف آتے ہیں ہم لوگ. الاحکام التکلیفیہ والاحکام، چوتھا نقطہ اور پوائنٹ، الاحکام الوضعیہ. سب سے پہلے دونوں میں فرق کیا ہے یہ ہم کو جاننا ہے. دونوں کا فرق کیا ہے؟ الاحکام التکلیفیہ والاحکام الوضعیہ. الاحکام التکلیفیہ والاحکام الوضعیہ. اس فرق کو جاننے کے لیے اجمالی طور پر ایک موٹی بات سمجھ لیجیے. احکام تکلیفیہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ بندے سے کہتا ہے کہ کرو یا چھوڑو. احکام تکلیفیہ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین شریعت یہ کہتی ہے کہ کرنا ہے یا چھوڑنا ہے. اور احکام وضعیہ ڈائریکٹ نہیں کہتا ہے. سبب ملے گا تو کرنا ہوگا، مانع ہوگا، رکاوٹ ہوگی تو چھوڑنا ہوگا. جیسے جب نصاب کو پہنچ جائے، مال جب نصاب کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ دینا ہوگا، تب زکوٰۃ دینا ہوگا. اور اگر نصاب کو نہ پہنچے تو زکوٰۃ نہیں دینا ہوگا. تو یہ ہے ڈائریکٹ یہاں نہیں کہہ رہا، یہاں سبب بنایا ہے، وعدہ کیا ہے کہ اگر یہ سبب موجود ہوگا تو زکوٰۃ دینی ہوگی. اور اگر قتل موجود ہوگا جو کہ مانع ہے، رکاوٹ ہے، تو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا. وراثت میں حصہ نہیں ملے گا. پیسہ نہیں ہے، جا کے باپ کو قتل کر دیتے ہیں تو وراثت میں حصہ ملے گا؟ نہیں ملے گا. وہ آپ کا باپ ہے، وراثت میں حصہ نہیں ملے گا. ایسے واقعات پیش آتے ہیں نا کہ باپ کا مال جلدی سے حاصل کرنے کے لیے جا کر کے باپ کو قتل کر دیتا ہے والعیاذ باللہ. لیکن اس کو پتہ نہیں ہے. یہ شریعت سے عدم واقفیت کی دلیل ہے کہ قتل کرنے سے وراثت میں حصہ نہیں ملتا ہے. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ من تعجل شیئا
قبل آوانہ عوقب بحرمانہ، جو شخص کسی چیز کو وقت سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو اس چیز سے محروم کر کے سزا دی جاتی ہے، عقاب دیا جاتا ہے۔ تو آپ کا باپ جب فطری طور پر فطری موت مرے گا تب آپ کو وراثت میں حصہ ملے گا، لیکن قتل کے ذریعے سے آپ جلدی اس چیز کو حاصل کرنا چاہیں وراثت کو، تو آپ کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، محروم کر دیے جائیں گے۔ کیوں؟ من تعجل شیئا، جس نے کسی چیز کو عجلت میں، جلد بازی میں حاصل کرنے کی کوشش کی تو عوقب بحرمانہ، اس کو محروم کر کے اس کی سزا دی جائے گی اور اس کو وراثت میں حصہ سے محروم کر دیا جائے گا۔ تو یہ احکام تکلیفیہ اور احکام وضعیہ۔ اب آئیے احکام تکلیفیہ اور احکام وضعیہ کتاب سے دیکھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 7 میں دیکھیے، اقسام الاحکام الشرعیہ، جتنے بھی شرعی احکام ہیں، زکوٰۃ دینا، نماز پڑھنا، جتنے بھی شرعی احکام ہیں اس کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک تکلیفیہ اور دوسرا الوضعیہ۔ تکلیفیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تکلیفیہ کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ مسلمان جو عاقل ہو اور بالغ ہو، ہر وہ مسلمان جو عاقل ہو اور بالغ ہو تو اس پر یا تو کوئی چیز واجب ہوگی یا مندوب یا محرم یا مکروہ یا مباح۔ یہ احکام تکلیفی ہے، یہ کام کرنا آپ کے اوپر واجب ہے، نماز پڑھنا آپ کے اوپر واجب ہے۔ تو یہ واجب کس کو کہتے ہیں؟ مندوب کس کو کہتے ہیں؟ محرم کس کو کہتے ہیں؟ مکروہ کس کو کہتے ہیں؟ مباح کس کو کہتے ہیں؟ یہ 5 قسم، اور اس کے بعد السبب والشرط والمانع، یہ احکام وضعیہ کے تحت آتا ہے۔ تو الاحکام التکلیفیہ کتنا ہے؟ 5، یہ 5۔ نمبر 1 الواجب، نمبر 2 المندوب، نمبر 3 المحرم، نمبر 4 المکروہ، نمبر 5 المباح۔ یہ 5 قسم۔ واجب کس کو کہتے ہیں؟ واجب ما امر بہ الشارع علی وجہ الالزام، جس کو شریعت نے واجبی طور پر کرنے کا حکم دیا ہے، اور کچھ کتابوں میں اس کا نتیجہ ہی اس کی تعریف ذکر کر دیا ہے۔ واجب یعنی ما یثاب فاعلہ ویعاقب تارکہ، ما یثاب فاعلہ، جس کے کرنے والے کو ثواب ملے، جس کے چھوڑنے والے کو سزا ملے، یہ ہو گیا واجب۔ پنجے گا نا، نماز پڑھیں گے تو ثواب، پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ ثواب، اور چھوڑیں گے تو سزا یعنی عقاب۔ یہ ہو گیا واجب۔ اس کے بعد دوسری قسم ہے المندوب۔ المندوب کہتے ہیں کس کو؟ اور واجب کا دوسرا نام، یہ اہم ہے، واجب کا دوسرا نام، واجب یعنی فرض، فرض واجب دونوں ایک ہی چیز ہے۔ نمبر 2 ختم، نمبر 3 لازم۔ بر الوالدین واجب، کیا مطلب ہے؟
والدین کی اطاعت کرنا واجب ہے، اس لیے کہ واجب کا دوسرا نام کیا ہے؟ لازم ہے۔ بر الوالدین اگر کہیں بھی عربی عبارت میں کہیں بھی یہ آتا ہے، جیسے بر الوالدین لازم، بر الوالدین حتم، بر الوالدین واجب، کیا فرق ہے تینوں میں؟ بر الوالدین فرض، تینوں چاروں میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی ہے، چاروں میں یہی ایک ہی ہے، لازم، حتمی، واجب، فرض، چاروں کا معنی ایک ہی۔ وہ کیا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تو ثواب ملے گا، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرو گے تو سزا ملے گی، عقاب ملے گا۔ تو یہ چاروں چیزیں سیم۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے احکام تکلیفیہ المندوب۔ المندوب، مندوب کس کو کہتے ہیں؟ یثاب فاعلہ امتثالا ولا یعاقب تارکہ، یثاب فاعلہ امتثالا، جس کے کرنے والے بجا لانے کی نیت سے کرے تو ثواب ملے گا، ولا یعاقب تارکہ، جس کے چھوڑنے والے کو سزا نہیں ملے گی۔ اس کا نام کیا کیا ہے؟ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ سنت، مستحب، نفل، سب ایک ہی ہے۔ مندوب سنت بھی کہیں گے، اسی کو مستحب بھی کہیں گے، اسی کو نفل بھی کہیں گے، اسی کو نفل بھی کہیں گے۔ رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے، کس میں آئے گا؟ لازم ہے، واجب ہے، حتمی ہے، واجب ہے، فرض ہے، واجب ہے۔ یوم الاثنین کا روزہ رکھنا مندوب، مستحب، سنت، نفل۔ یوم الاثنین سوموار کے دن روزہ رکھیں گے، دیگر مہینوں میں رکھیں گے تو بجا لانے کی نیت سے تو ثواب ملے گا، یعنی سنت سمجھ کر۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی مثال دیکھیں، امتثالاً، یہ ہے امتثالاً، یہ امتثالاً۔ امتثال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امتثال کا مطلب امان اللہ بولو، امتثال کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یہ جب سوال پوچھتا ہوں کہ یثاب فاعلہ امتثالا، یثاب فاعلہ امتثالا، بجا لاتے ہیں، کیا مطلب ہے بجا لاتے ہیں؟ امتثالا میں کیا معنی ہے؟ تو دیکھیں، تو یہ جو چل کے آیا، اس کا ثواب ہم کو نماز میں چلنے کا جو ثواب ہوتا ہے وہ ہم کو نہیں ملے گا۔ اس لیے کہا بغیر ارادے کے آئے، یہاں دیکھیں قبلہ رخ پکڑ کے کھڑے ہو گئے، اب ہم کوارٹر سے نکلے کہ نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، ظہر کی نماز، تو چل رہے ہیں تو اس کا بھی ثواب ہم کو مل رہا ہے، یہ ہے امتثال۔ اور جاتے جاتے اللہ اکبر کھڑے گئے تو چلنے کا ثواب نہیں ملے گا، نماز کا ثواب آپ کو ملے گا، یہی ہے امتثال۔ امتثال یعنی بجا لانے کی نیت سے یا کسی کام کو کرنے، یا دوسرے لفظ میں کہیے جیسے کہ ایمانا و احتسابا،
गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही। तो रोज़ा रखेंगे इस अक़ीदे के साथ कि रोज़ा रखना ये फ़र्ज़ है, तब आपके लिए गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही। अरे सब रखता है इसलिए हम भी भूखा प्यासा है, तो फिर गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही में शामिल नहीं होंगे। यही है इम्तिसालन। अल मुहर्रम उसका नाम क्या है? सुन्नत, मुस्तहब, नफल। तो अगर करेंगे तो आपको नेकी मिलेगी, जिसके करने वाले को सवाब मिलेगा, जिसके छोड़ने वाले को सजा नहीं मिलेगी। यानी सोमवार का दिन रोजा दूसरे महीने में अगर छोड़ देंगे तो आपको सजा होगी? नहीं होगी, इसलिए कि वो नफल है। तो जहाँ भी सुन्नत है, जहाँ मुस्तहब है, जहाँ नफल है, उसका हुक्म यही है, करेंगे तो सवाब, छोड़ेंगे तो सजा नहीं। अल मुहर्रम उसके बाद अल-मुहर्रम मा नहा अन्हु शारिउ अला वजहिल इल्ज़ाम बित्तर्क। शरीयत ने जिस चीज से आपको रोका है अला वजहिल इल्ज़ाम, लाजिमी तौर पर छोड़ने का हुक्म दिया है। शरीयत ने आपको जिस चीज को छोड़ने का हुक्म दिया है अला वजहिल इल्ज़ाम, लाजिमी तौर पर, लाजिमी तौर पर, उसको क्या कहते हैं? हराम कहते हैं। या दूसरे लफ्ज़ में उसकी तारीफ कीजिए, युसाबु तारिकुहु इम्तिसालन, युसाबु तारिकुहु जिसके छोड़ने वाले को सवाब दिया जाएगा। वला वयस्तहिक़ुल इक़ाब फ़ाइलुहु जिसके करने वाले को सजा दी जाएगी। ये है हराम। हराम काम छोड़ेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, हराम काम छोड़ेंगे तो आपको सवाब मिलेगा। जैसे हुकूक अल-वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करना, वालिदैन की नाफरमानी करना ये हराम है, ये हराम है। तो इसका सवाब, इसको अगर नहीं करते हैं, वालिदैन की अगर नाफरमानी नहीं करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? आपको सवाब मिलेगा। और अगर करते हैं तो आपको सजा मिलेगी। इसी को क्या कहते हैं? मुहर्रम यानी हराम। हराम काम जिसके छोड़ने पर नेकी हो और करने पर गुनाह, करने पर सजा यानी गुनाह। इसी का दूसरा नाम क्या है? अल-मुहर्रम, अल-ममनू, अल-ममनू, उसके बाद अल-महदूर। अल-महदूर जहां भी ये तीन लफ्ज में से कोई भी मिलेगा आपको, इसका मतलब ये है कि इस काम को छोड़ देना होगा। इसलिए कि छोड़ेंगे तो हमको नेकी मिलेगी, करेंगे तो हमको गुनाह होगा। अल-महदूर कितना हो गया? 3। उसके बाद चौथे नंबर पर आते हैं अल-मकरूह। अल-मकरूह, अल-मकरूह मा नहा अन्हु शारिउ ला अला वजहिल इल्ज़ाम बित्तर्क कल अख़्ज़ बिश्शिमाल वल इअता'i बिहा। जिसको, जिस काम से शरीयत ने आपको रोका तो है लेकिन लाजिमी तौर पर नहीं, लाजिमी तौर पर नहीं रोका है, तो ऐसी सूरत में वो क्या होगा? मकरूह होगा। और उसका हुक्म क्या है? यानी मकरूह काम करने से नतीजा क्या निकलेगा? युसाबु तारिकुहु इम्तिसालन, उसका छोड़ने वाला सवाब का हकदार होगा।
جس کے چھوڑنے سے یصاب و تارکہ ثواب ملے، جس کے چھوڑنے سے ثواب ملے، ولا يعاقب فاعلہ، جس کے کرنے سے سزا نہ ملے. یہ المکروہ. لو وہ ہاتھ کھالی ہے وہاں سے لو. بائیں ہاتھ سے لینا اور دینا، بائیں ہاتھ سے کل اخذ بالیمین، کل کیا مثال دیا ہے، کل اخذ بالشمال والاعطاء بها. یہ ہم نے ایسا تو کیا لیکن اس میں سزا نہیں. لیکن اگر جس کو چھوڑنے سے ثواب ملے، یہ ثواب ہے، اس لیے کہ ہم نے بائیں کا استعمال چھوڑ دیا. تو ما نهى عنه الشارع لا على وجه الالزام بالترك كالأخذ بالشمال والإعطاء بها. اس کے بعد آخری حکم تکلیفی ہے المباح کس کو کہتے ہیں؟ ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته. اچھا مکروہ، اس کے بعد ولا نهي لذاته. نمبر 5 ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته كالاكل في رمضان ليلا. جیسے رمضان میں مثال ٹھیک ہے، رات کو کھانا، اس کا حکم کیا ہے؟ مباح. اس کا حکم مباح. کیوں مباح ہے؟ اس لیے کہ اس سے نہ روکا گیا ہے اور نہ ہی حکم دیا گیا ہے. مطلب ہے کہ جائز ہے. ما لا يتعلق به امر، رات میں کھانے کا امر وارد نہیں ہوا ہے، حکم ہوا ہے کہیں نہیں ہوا ہے. ولا نهي لذاته، اور نہ ہی آپ کو روکا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کیا ہے؟ کالاکل فی رمضان لیلا، رمضان میں رات کو کھانا یہ کیا ہے؟ مباح. اور اسی کا دوسرا نام کیا ہے؟ حلال. اسی کا تیسرا نام کیا ہے؟ جائز. رمضان میں رات میں کھانے کا حکم کیا ہے؟ مباح ہے، حلال ہے، جائز ہے. اگر ہمیں سوال پوچھتے ہیں کہ رمضان میں رات میں کھانے کا حکم کیا ہے، اور آپشن کیا دیتے ہیں؟ مباح، حلال، جائز. اور جتنا گزرا سب، جمیع ما سبق، کس کو چنیں گا؟ جمیع ما سبق، یعنی مباح بھی ہے، حلال بھی ہے اور جائز بھی ہے. تو یہ 5 احکام تکلیفی ہے. یہ احکام التکلیفیہ الخمسہ. آتے ہیں ہم لوگ الاحکام الوضعیہ. الاحکام الوضعیہ صفحہ نمبر 9 میں الاحکام الوضعیہ ما وضعه الشارع من امارات لثبوت او انتفاء او نفوذ او الغاء. یہ ہے احکام الوضعیہ، جس کو شارع نے کسی چیز کی ثبوت یا نفی کے لیے یا نفاذ یا الغاء کے لیے بطور علامت مقرر کیا ہو. اور جیسا کہ مثال دے کر کے آپ کو سمجھایا، سبب، شرط، مانع، نماز پڑھنا واجب ہے. یہ کیا ہے؟ حکم تکلیفی ہے یا وضعی ہے؟ یہ حکم تکلیفی. اور نماز کے لیے وضو کرنا شرط، یہ حکم وضعی. ایک مثال کو ذہن میں رکھیے اور اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں، جلدی آگے چلیں. اور اس کے بعد کچھ اہم بحث ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں اصول فقہ میں. اور اصول فقہ میں جو اہم ابحاث ہیں ان میں سے ایک ہے الحقیقت والمجاز، اور دوسرا ہے الامر
اور اس کے بعد النہی، اس کے بعد العام ہونا چاہیے میرے خیال سے، ہاں العام، الخاص، اس کے بعد المطلق والمقید والمجمل والمبین والظاہر والمؤول، النص، بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ دوسری دلیل یعنی الاخبار یعنی حدیث میں ہم لوگ داخل ہو جائیں گے۔ تو آئندہ کل کے لیے ہم حکم وضعی کو حکم وضعی سے آگے آ کر کے حقیقت اور مجاز سے انشاءاللہ اپنی بات شروع کریں گے۔ حقیقت اور مجاز، اس کے بعد امر، اس کے بعد نہیں، اور اس کے بعد جتنا ہو سکے گا یہ 3 بحث اہم ہے۔ اس کے بعد عام اور خاص میں ہم لوگ داخل ہوں گے۔ تو احکام وضعیہ تب ہو گیا۔ اس کے بعد آئندہ کل ہم لوگ بعض مباحث اصولیہ مثل الحقیقہ والمجاز، اس کے بعد الامر، اس کے بعد النہی، اس کے بعد العام، الخاص، الظاہر والمطلق، العام والخاص، مطلق مقید چھوڑ دیتے ہیں، الظاہر والمؤول۔ اس کو سرسری نظر ایک نظر دیکھ کے آئیے گا، صرف تعریف کتاب سے دیکھ کر کے آئیے تاکہ اس چیز کو سمجھنے میں آسانی ہو، ورنہ پھر ہم عام اور خاص کو سمجھاتے ہی میری گھنٹی ختم ہو جائے گی۔ جی مروا اولادکم بالصلاۃ، اس کا حکم کیا ہے؟ اصولی اعتبار سے دیکھنے جائیں گے تو مرو یہ امر کا صیغہ، جی یہ امر کا صیغہ ہے۔ تو بچوں کو نماز کا حکم دینا یہ واجب ہے۔ والد کی سزا کیا ملے گا نہ دے تو؟ ہاں؟ سزا کیا مل سکتا ہے؟ اگر نہ دے تو سزا کیا مل سکتا ہے؟ اگر نہ دے تو کیا سزا ہوگی؟ نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا سزا ہوگی؟ ہاں؟ نماز نہ پڑھے تو کیا سزا ہوگی؟ جہنم۔ تو اگر اس امر کا کوئی ایسا قرینہ نہ ملے، اس امر کا کوئی ایسا قرینہ نہ ملے جو قرینہ امر کو وجوب سے مندوب کی طرف پھیرتا ہو یا مباح کی طرف پھیرتا ہو، تو پھر اس کو سزا ہوگی۔ وہ سزا ہم کو پتہ ہو یا نہ ہو، وہ سزا ہم کو پتہ ہو یا نہ ہو۔ جب سوال آیا تو یہاں دیکھیے صفحہ نمبر 19 دیکھیے، قد یخرج الامر عن الوجوب الى الندب، کبھی کبھی صیغہ امر کا ہوتا ہے لیکن اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ مندوب یا مباح۔ کبھی کبھی جیسے وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اشہدو کون صیغہ ہے؟ امر حاضر کا صیغہ ہے، امر حاضر کا صیغہ ہے، لیکن یہاں امر کا صیغہ ہوا، اس کا مطلب ہے کہ جب خرید و فروخت کریں گے تو گواہ رکھنا واجب ہے۔ یہی تو جانتے ہیں نا، کلام یدل علی الوجوب۔ لیکن جب ہم دوسری دلیل پڑھتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشترى فرسا، اللہ کے رسول نے ایک گھوڑا خریدا، ولم یشہد، اور کسی کو گواہ نہیں رکھا، تو پتہ کیا چلا؟ یہ خرید و فروخت کے وقت یہ جو اشہدو گواہ رکھنا کہا گیا ہے یہ وجوب پر دلالت نہیں کرتا ہے۔ کس پر دلالت کرتا ہے؟ مندوب پر دلالت کرتا ہے۔ قرینہ علامت کیا ہے؟ علامت یہ دوسری دلیل، اللہ کے رسول نے خرید و فروخت کی اور گواہ نہیں بنایا، یہ قرینہ میں۔ اس لیے یہاں اشہدو یہ امر وجوب پر محمول نہیں کیا جائے گا، کس پر محمول کیا جائے گا؟ مندوب پر محمول کیا جائے گا۔
لیکن مرو اولادکم یا مرو صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا سبعا، اگر اس کا کوئی قرینہ صارفہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم حکم نہیں دیتے ہیں تو ہم سزا کا مستحق ہیں، ہم سزا کا مستحق ہیں، الا یہ کہ آپ کو کوئی قرینہ یعنی اس طرح کی کوئی دلیل مل جائے کہ سزا نہیں ہوگی۔ یہاں امر مرو کیا ہے؟ یہ مندوب کے معنی میں ہے، تو پھر آپ سزا کا مستحق نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی قرینہ نہیں ہے یعنی کوئی دوسری دلیل نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ سزا کا حقدار ہیں۔ اب وہ سزا کیا ہوگی ہم کو پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن امر وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ بھائی اس وجوب کو جو آپ مندوب کی طرف لے کے جائیں گے تو اس کے پیچھے تو ایک دلیل چاہیے، قرینہ چاہیے، ایک علامت چاہیے، وہ علامت کہاں ہے؟ اگر ہے تو لائیے، ہم اس کو مندوب کہیں گے، اگر نہیں ہے تو پھر آپ سزا بھگتنے کے لیے اگر کوئی قتل خطا ہو یعنی اپنے باپ کو قتل کرے لیکن وہ قتل خطا ہے تو وہ وارث اپنے شریک ہو سکتا ہے؟ وہ تو قتل خطا کیا ہے، آمدن تو نہیں ہے۔ قتل خطا، قتل عمد اور قتل شبہ العمد، جی قتل تین طرح کا ہوتا ہے، ایک قتل عمد، ایک قتل شبہ العمد اور ایک قتل خطا۔ قتل خطا کا کفارہ کیا ہے؟ اس کو ایک غلام آزاد، 100 اونٹ اور قتل خطا کا کفارہ کیا ہے؟ تو دیکھیں قتل عمد اور قتل شبہ العمد اور قتل خطا، یہ تین قتل، اور جب اطلاق یہ آ جائے کہ من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه